ترجمہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا، تفسیر میں ایک دو باتیں رہ گئی تھی، بہرحال برکت کے لیے ترجمہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ یاد بھی ہو جائے۔ والعصر، اور قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی بات کہتے ہیں اور صبر کی بات کہتے ہیں۔ کل تقریباً اس صورت کی تفسیر گزر چکی ہے، ہم نے پڑھ لیا ہے، کچھ باتیں دورانی تھی اور آخری جو آیت ہے اس کی تفسیر باقی تھی۔ والعصر، قسم کھا کر اللہ فرما رہے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں۔ تو میں نے کل عرض کی تھی کہ قسم اللہ رب العالمین جب اٹھاتے ہیں تو اس کی وجہ دو ہوتی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کی عظمت کو بتلا رہے ہوتے ہیں، اور یا کسی چیز کی تاکید کے لیے، اہمیت بیان کرنے کے لیے قسم لائی جاتی ہے۔ اور عصر سے مراد یا تو زمانہ ہے، اور یا عصر سے مراد عصر کا وقت ہے، یا عصر سے مراد زمانہ ہے، یا عصر کے مراد وقت، عصر کا وقت مراد ہے۔ عصر کا وقت اللہ بتلا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بھی اسی دن کے ڈلنے کی طرح زندگی بھی ڈل جائے گی۔ یہ جیسے پیدا ہوتا ہے صبح، سورج طلوع ہوتا ہے، پھر دن میں عروج ہوتا ہے اس کا، جب زوال ہوتا ہے تو شام کو، ایسے ہی انسان پیدا ہوتا ہے، بچپنا ہوتا ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے۔ یہ بڑھاپا کیا ہے؟ اثر ہے ہماری۔ تو جیسے سورج نے ڈل جانا ہوتا ہے، ایسے میں نے بھی، آپ نے بھی، جوانوں نے، بوڑھوں نے، سب کیا کرنا ہے جی؟ سب نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں۔ ایک بہت باریک بات سمجھنے کی ہے، اور ایک سوال مجھ میں اور آپ میں پیدا ہوتا ہے، وہ خود انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ سارے کے سارے انسان خیر میں ہیں مگر وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں۔ قرآن کی عبارت یوں ہو سکتی تھی، قرآن کی عبارت یوں ہو سکتی تھی کہ سارے کے سارے انسان فائدے میں ہیں، نفع میں ہیں، مگر وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ عبارت ہو سکتی تھی، لیکن ہے نہیں ہے۔ ہے یہ کہ ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان کیا ہیں جی؟ خسارے میں ہیں۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ فطرت انسان میں اگر وہ نیکی کی طرف خود نہیں جائے گا تو گناہ خود سے ہو جائیں گے۔ وہ نیکی کرے گا نہیں تو گناہ آٹومیٹکلی ہوں گے۔ اور آسان مثال سے اگر سمجھنا چاہے تو کھیت میں گندم اگائیں گے نہیں تو جڑی بوٹیاں خود سے اگائیں گی۔ اس لیے انسان کو نیکی کرنی پڑتی ہے، اچھے اخلاق پیدا کرنے پڑتے ہیں۔ فطرت کے اندر ایسا نہیں ہے، فطرت کے اندر ایسا گندی چیزیں خود سے ہو جائیں گی، برے کام خود سے ہوں گے۔ جیسے کہ کھیت میں بوٹی خود سے اگاتی ہے، گندم اگانی پڑتی ہے، مکئی اگانی پڑتی ہے، تو ایسے ہی اگر مجھے اور آپ کو صحیح بہترین انسان بننا ہے تو اپنے اندر اچھے اخلاق لانے پڑیں گے، اپنے اندر اچھے اعمال پیدا کرنے پڑیں گے، اپنے لیے اعمال اللہ کی فرمانبرداری کرنی پڑے گی، نیکی کرنی پڑے گی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ، اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے انسان خسارے میں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ اس آیت کے اندر آمنو کی جو شرط ہے یہ شرط لازم ہے۔ اسی کے ضمن میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کل کہ قرآن کا جب ترجمہ ہوتا ہے، قرآن اتنی فصیح و بلیغ کتاب ہے کہ اس کا پڑھنے کا انداز بھی ترجمہ بتلاتا ہے۔ آپ میں سے جو حجاج ہیں یا عمرہ کیے ہوئے ہیں، آپ حرم جاتے ہیں تو حرم کے قراء جب نماز پڑھاتے ہیں تو عجیب لطف آتا ہے، خصوصاً جو عرب کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پوری نماز کو عرب عبارت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کا جو زبر زیر ہے یہ بھی ہمیں ایک پیغام اور میسج دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان الانسان لفی خسر، باقاعدہ یوں تو سیدھی سیدھی آیت پڑھو تو سمجھ نہیں آتی، لیکن بڑی باریک بات اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ گندی چیزیں خود سے ہو جائیں گی، گندی چیزیں۔ تو اسی طرح
پڑھنے کے انداز سے بھی ترجمہ سمجھ آتا ہے. جیسے الحمدللہ رب العالمین. تمام، میں نے کل مثال دی تھی اردو میں، ہم کہتے ہیں نا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو آپ پسند نہیں کرتے تو آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے. کسی چھوٹے باندھے کے بارے میں کسی کوئی بات آپ کو پہنچے، وہ بندہ اتنا اہمیت نہیں رکھتا تو آپ کہتے ہیں یہ فلاں ہے، یہ مفتی عامر ہے. یا آپ کہتے ہیں یار فلاں بہت بڑا آدمی ہے تو آپ کہتے ہیں فلاں حاجی صاحب ماشاء اللہ. وہ جملہ ایک ہی ہوتا ہے، یہ کیا ہے. انداز اور سٹائل بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. اسی طرح جگہ بدلنے سے بھی معنی بدلتا ہے. دوسری چیز، پہلا یہ ہے کہ انداز بدلنے سے معنی بدلتا ہے. کبھی یہ کیا ہے غصے کا معنی دیتا ہے، کبھی یہ کیا ہے ناپسندیدگی کا معنی دیتا ہے، کبھی یہ کیا ہے خوشی کا معنی دیتا ہے. اسی طرح جگہ بدلنے سے بھی معنی بدلتا ہے. اب ممبر پہ بیٹھ کے پانی مانگیں گے تو معنی کچھ اور ہے، باتھ روم میں کھڑے ہو کے پانی مانگیں گے تو معنی کچھ اور ہے، گیٹ سے باہر پانی مانگیں گے تو معنی ظاہری بات ہے جب مسلح پہ پانی مانگے گا کوئی تو پتہ ہے پانی پینے کے لیے مانگا جا رہا ہے تو وہ گلاس میں دے گا، باہر مانگیں گے تو لوٹے میں دے گا، باتھ روم میں نہانے کے لیے مانگیں گے تو بالٹی میں ملے گا. بات لفظ ایک ہے، پانی دے دو، معنی بدلتا ہے. بالکل اسی طرح قرآن میں بھی ہے. الحمدللہ رب تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے. پہلے رکوع کے اندر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع آخری آیت ہے کہ یہ لوگ سارے کے سارے کامیاب ہوئے ہیں، اولئک هم المفلحون. اسی طرح قرآن کی جو پچھلی آیات ہوتی ہیں ان کے ساتھ جوڑ کر کے معنی بنتا ہے قرآن کا. کوئی ایک لفظ اٹھا لیں، کوئی ایک آیت اٹھا لیں تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گی اور نہ اس سے کوئی فائدے والا معنی آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ کی سمجھ شریف میں بات آئی ہوگی. میں نے عرض یہ کی تھی کہ آمنو کی جو شرط ہے یہ شرط لازم ہے. سب سے پہلا کام یہ کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے. ہم ایمان لائیں، کلمہ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے، تنہا تنہا ایک ذات ہے ہمیں پیدا کرنے والی، ہمارے خالق مالک ایک ہی ذات ہے، ہماری رازق ایک ہی ذات ہے. سب سے پہلے عقیدہ، اللہ کے اوپر ایمان لانا، کلمہ پڑھنا. پھر اس کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد چپ ہو کے بیٹھ جانا بھی فائدہ مند نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو سب کچھ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. پھر خود سے چھوڑ دیں گے اپنے آپ کو تو حال اسی بنجر زمین والا ہوگا کہ جس میں خود سے کانٹے اگایا کرتے ہیں. ان الانسان لفی خسر. ہماری مثال اس بنجر زمین کی سی ہے. بلکہ والذین لیجزیہم اللہ اعمالہم والذین کفروا اعمالہم حسرات علیہم. سورہ نور کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے انسان ایسے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں جب اپنے اعمال کو تو ان کی مثال اس بیابان کی طرح ہے جو ریت کو دیکھ کر سمجھتے ہیں پانی ہے. ریت کو دیکھ کر کیا سمجھتے ہیں جی؟ لیکن جب قریب جا کر دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ صحرا ہے. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب. تو ہماری مثال اس چٹیل میدان کی سی ہے، اس بنجر زمین کی سی ہے. تو نیک اعمال کرنے پڑیں گے. اس کے لیے اللہ نے کہا ایمان تو لے آئے ہو، بہت اچھی بات ہے. اگلا کام یہ ہے کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرو. اس پر بھی بس نہیں ہے. نیک عمل کرنے کے بعد اگلا جو کام ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. پہلے اس لفظ کو معنی کے اعتبار سے سمجھیں کہ یہ لفظ ہے کیا. آپ کو قرآن کی گہرائی پتہ چلے گی کہ قرآن ہمیں کیسے کیسے متنبع کرتا ہے اور کتنی بلیغ کتاب ہے اللہ کی، کتنی فصیح کتاب ہے. تواصو کا لفظ وصیت سے مشتق ہے. اس کا مادہ جو ہے وہ وصیت ہے. کیا ہے جی؟ وصیت. ہمارے ہاں جب کوئی مرتا ہے تو مرنے والا وصیت کرتا ہے. جب کوئی مرتا ہے تو مرنے والا. اگر وصیت کا ترجمہ کریں تو معنی یہ ہوتا ہے کہ مرنے والا گویا یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں مرنے لگا ہوں، دنیا سے جانے لگا ہوں، لیکن میں مرتے مرتے سب سے اہم بات بتلانے لگا ہوں. وہ وصیت میں کوئی لیانی باتیں بتاتا ہے، کہانیاں سناتا ہے، کوئی بے مقصد لطیفے سناتا ہے ہمیں. مرنے والا مرتے ہوئے گویا اس کو پتہ ہوتا ہے میری روح جانے والی ہے اور وہ اپنی زندگی کی سب سے اہم بات ہمیں بتلاتا ہے. اس کو وصیت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ اللہ یہ لفظ لا کر گویا ہمیں یہ بتلا رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں
کہ اس کام کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، جیسے مرنے والے کی وصیت کرنا ضروری ہے، ایسے ایمان والے کے لیے حق اور صبر کی وصیت کرنا لازم ہے۔ گہرائی سمجھ آئی آپ کو؟ بات کا وزن سمجھ آیا جی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا اہم کام ہے امت محمدیہ کے لیے، دوسروں کو کہنا حق اور صبر کی۔ حق سے بعض علماء لکھتے ہیں کہ عقائد مراد ہیں، اور صبر سے اعمال مراد ہیں۔ دوسروں کو نیک کاموں کی ترغیب دینا، حق اور صبر کی تلقین کرنا، یہ اتنی اہمیت رکھتا ہے جیسے مرنے والا مرنے کے وقت جو کلمات کہتا ہے، اپنی زندگی کا اہم ترین حصہ بیان کر کے جاتا ہے، ایسے ہی ہر ایمان والے کے لیے دوسرے کو اچھی بات کی تلقین کرنا، اچھی بات بتلانا اتنا ضروری ہے۔ پھر ایک اور بات، وصیت کرنے والا وصیت کس کو کرتا ہے؟ وصیت کرنے والا کبھی اپنے دشمنوں کو بلا کر وصیت نہیں کرتا۔ وصیت کرنے والا پاکستانی چین والوں کو بلا کر وصیت نہیں کرتے۔ ایک محلے میں مرنے والا دوسرے محلے والے کو بلا کر وصیت کرتا ہے اس آدمی کو، اس کا مصلح وہ ہوتا ہے، اس کو وصیت کرتا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وصیت کس کو کرتا ہے جی؟ اپنے بیٹے کو کرتا ہے۔ تو قرآن کی ہمیں آیت یہ بتلاتی ہے کہ آپ کو حق باتوں کی وصیت کرنے کے لیے، صبر کی وصیت کرنے کے لیے فلپائن بات جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کام اپنے گھر سے شروع کرو۔ کہاں سے شروع کرو جی؟ گھر سے شروع کرو۔ سب سے پہلے بیوی کو کہو، سب سے پہلے بیٹی کو کہو، بیٹے کو کہو، والد کو کہو، بھائی کو کہو۔ یہ والد والا جملہ نوجوانوں کے لیے نہیں ہے، والد والا جملہ